السلام علیکم آپ سب کو. امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں سید زید نقوی, اور آج ہم ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جو کہ اللہ پر یقین کے حوالے سے ہے. اس پر میں ایک ویڈیو پہلے ریکارڈ کر چکا ہوں کافی منتھس پہلے, اور اس میں میں نے یہ بات آپ تک پہنچائی تھی کہ یہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ اس پر ہم 2-3 ویڈیوز میں بات کر کے حجت تمام نہیں کر سکتے. یہ ایک لامتناہی ڈیٹیلز اور سلسلہ ہے ان ٹاپکس پہ بات کرنے کا, اور آج ہم اسی پر تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں گے. لاسٹ ٹائم تو ہم نے 3-4 منٹ میں اس چیز کو کوشش کی تھی کہ تھوڑی سی اس پر ہم ایک روشنی ڈالیں. آج ہم تھوڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے. اللہ نے قرآن میں ایک چیز ارشاد فرمائی ہے, بہت خوبصورت آیت, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اچھا, یہ آیت صلح حدیبیہ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے. جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا دین تو حق پر ہے, وہ یہ سوال کر رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں, اللہ حق پر ہے, اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے, تب بھی ہم صلح کر رہے ہیں, احرام اتار رہے ہیں, عمرہ کیے بغیر, اور جو بہت سی شرطیں اس میں لکھی تھی وہ سب عمل کر رہے ہیں. لیکن بعد میں یہ بات ثابت ہوئی کہ وہی صلح حدیبیہ فتح مکہ کے لیے فتح مکہ کے ہونے میں بہت بڑا سبب تھی, اسباب تھی, بہت بڑا رول پلے کیا صلح حدیبیہ نے ان دا کانکویسٹ آف مکہ, فتح مکہ پہ. آگے یہ بات کلیئر ہو بھی گئی ان کو, صحابہ کو. یا ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ اللہ ہی پر یقین رکھنا چاہیے ایمان والوں کو. مفہوم ہے آیت کا, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, کہ اور اللہ ہی ان کی مشکلات اور پریشانیوں پر وکیل ہے, وہی کافی اس کو حل کرنے کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ارشاد فرمائی. وہ حدیث کیا ہے؟ یا ایھا الناس ان الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافة فاسألوهم الله. یا ایھا الناس, اے لوگوں, ان الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافة فاسألوهم الله, کہ اللہ نے لوگوں کے لیے اس دنیا میں عفو و درگزر, یعنی اللہ کی جو کوالٹی ہے کہ اللہ لوگوں پر گناہ کبیرہ صغیرہ گناہ پر بھی درگزر سے کام لیتا ہے, معاف کرتا ہے, عیب نہیں کھولتا لوگوں کے سامنے, لوگوں کے, اپنے بندوں کے. تو اللہ نے لوگوں کے لیے اس دنیا میں عفو و درگزر اور اللہ پر یقین, یہ 2 چیزیں جس کو دے دیں اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے. ان 2 چیزوں سے, ایک عفو و درگزر سے کام لیتا ہے اللہ گناہوں پر, اور ایک کہ اللہ تعالیٰ کا یقین اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کا حکم نہ ہو تو نہیں ہوتا. یہ 2 چیزیں. فَاسْأَلُوهُمُ اللَّهُ فَاسْأَلُوهُمُ اللَّهُ, کہ اور اللہ سے ان دونوں نعمتوں کا سوال کیا کرو. سوال سے مراد یہ نہیں کہ جس کو دے دی تو وہ کہے مجھے کیوں دی, اور جس کو نہیں دی وہ کہے کہ مجھے کیوں نہیں دی. یہ نہیں. سوال کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوال کا مطلب شکوہ کرے, اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو اپنی یقین سے نوازا ہے. پریشانی آئے گی تو اسے مزہ آئے گا, اللہ سے باتیں کرے گا, وہ اللہ کے قریب ہوگا, شکوے نہیں کرے گا. اور درگزر سے کام لینے پر اللہ سے شرم کھائے, گناہ کرنے لگے تو اسے خیال آ جائے کہ اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے, تو میں گناہ کر کے معافی مانگتا ہوں تو میں گناہ نہ کروں. یہ اس کے اندر ایک حیا کا ایلیمنٹ آ جائے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح بیان کرتے ہیں, اسی حدیث کی شرح بیان فرماتے ہیں, صدق اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول نے بالکل صحیح اور سچ فرمایا. بالیقینی طلبت الجنۃ وبالیقینی حذب من النار وبالیقینی اعطیت الفرائض وبالیقینی صبر علی الحق. حسن بصری فرما رہے ہیں کہ صدق اللہ ورسولہ, بالیقینی طلبت الجنۃ وبالیقینی حذب من النار وبالیقینی اعطیت الفرائض وبالیقینی صبر علی الحق وبالیقینی طلبت الجنہ, یعنی کہ یقین ہی ہے جس کی بدولت, حسن بصری فرما رہے ہیں کہ یقین ہی ہے جس کی بدولت جنت کی طلب کی جاتی ہے, خواہش کی جاتی ہے. بالیقینی حذب من النار, اور یہ یقین ہی ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم سے پناہ مانگتا ہے, دور بھاگتا ہے. بالیقینی اعطیت الفرائض, اور یقین ہی ہے جس کی بدولت انسان فرائض انجام دیتا ہے, ماں باپ کی خدمت, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرہ, سخاوت, دھوکہ نہ دینا, ایمانداری, رشوت نہ کھانا. ڈر ہے نا کہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن فرض کے بارے میں, فرائض کے بارے میں. جہنم ہے, جنت ہے, دیکھی نہیں ہے لیکن یقین ہے, نہ خواب میں بھی نہیں دیکھی لیکن یقین ہے. صحابہ کو یہ یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حسین خوبصورت ہستی موجود تھی. آج نہیں ہے وہ ہستی موجود, اس دنیا میں نہیں ہے, پردہ فرما چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ یقین مسلمانوں کے دل میں الحمدللہ کہیں نہ کہیں ہے کہ جنت ہے, جہنم ہے, حساب کتاب ہے.
یقین ہے نا، وبل یقینی صبر علی الحق، اور یہ یقین ہے کہ اگر ہم حق پہ ہوں گے تو مشکلیں آئیں گی، تو ہمیں صبر کرنا ہے، اس پہ اللہ انعام دے گا۔ یقین ہے جبھی تو حق پہ انسان اپنے آپ کو فیصلہ کرتا ہے آنے کا، اور پھر صبر بھی کرتا ہے ان مشکلات پر۔ آگے حسن بصری فرماتے ہیں وبل یقینی صبر علی الحق کے آگے فرماتے ہیں وفی معافۃ اللہ خیر کثیر، کہ اور یہ تو اللہ کے یقین کی بات ہو گئی، آگے فرما رہے ہیں درگزر پہ کہ وفی معافۃ اللہ خیر کثیر، کہ اللہ کے درگزر سے زیادہ بھلائی اور خیر کسی چیز میں نہیں۔ کثیر یعنی کثرت، بھلا، زیادہ، زیادتی۔ تو اللہ کی عفو و درگزر کی کوالٹی اگر کسی کے ساتھ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اللہ نہیں پکڑتا اس کو، یا اس کو معافی کی توفیق دے دیتا ہے، تو یہ سب سے بڑی بھلائی اور خیر ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شامل حال ہے۔ وفی معافۃ اللہ خیر کثیر، آگے فرما رہے ہیں قد واللہ، اللہ کی قسم، حسن بصری فرما رہے ہیں قد واللہ، اللہ کی قسم، رأیناہم یتقاربون فی العافیہ، کہ اور جب اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اپنے بندوں کو، مدد کرتا ہے ان کی، اس کی رحمت ان کے ارد گرد آ جاتی ہے، تو لوگ آپس میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں۔ فلما نزل البلاء تفارقوا، اور جیسے ہی اللہ کوئی بلا، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، مشکل نازل کرتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں، تفارقوا، دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تعلموا الیقین کما تعلموا القرآن، تعلموا الیقین کما تعلموا القرآن، یقین کو، اللہ پر یقین کرنے کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو سیکھو، مفہوم ہے اس حدیث کا کہ یقین کرنا سیکھو جیسے قرآن سیکھتے ہو۔ اتنی بڑی امپورٹنس، اتنی بڑی سگنیفیکنس، اور اسی حدیث کو بیان کر کے اس کی شرح میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جالس اب سیکھو گے کیسے؟ انہوں نے تعلم الیقین کی ڈیفینیشن بتائی ہے، اس کو ڈیفائن کیا ہے، تعلم الیقین۔ اچھا، تعلم الیقین کے لغوی معنی اللہ پر یقین کرنا سیکھو، پر کیسے؟ گہرائی بتاؤ اس کی، ڈیپتھ میں گئے امام غزالی، کیسے سیکھیں اور کیا کریں پھر سیکھ کر، اس کے پہلو بتائیں۔ کیا فرمایا اس کی شرح میں امام غزالی نے؟ جالس الموقنین استمعوا منہم علم الیقین، کہ اللہ پر یقین کرنے والے جو لوگ ہیں نا ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، اور جب وہ اللہ پر یقین کی باتیں کریں اس کو سنو، غور سے سنو۔ جالس الموقنین استمعوا منہم علم الیقین، آگے فرمایا وواظبوا علی الاقتداء بہم لیقضى، وواظبوا علی الاقتداء بہم لیقضى یقینکم کما قوی یقینہم، کہ اللہ پر یقین کرنے والے کی مجلس میں، والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی اللہ پر یقین کرنے والے جو علم ہے ان کو سنا کرو غور سے ان باتوں کو۔ آگے فرمایا وواظبوا علی الاقتداء بہم لیقضى یقینکم کما قوی یقینہم، کہ اور وہ جو اللہ والے ہیں نا ان کی بات میں تاثیر ہے، ان کی بات، اچھا یہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں کہ ان کی بات میں تاثیر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر عمل کرتے ہیں، اللہ پر جو یقین کی باتیں بتا رہے ہیں لوگوں کو اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں، باعمل ہیں، تو اللہ نے ان کے دل میں، لوگوں کے دل میں ان کی باتیں ڈالی ہیں۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اب امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں؟ وواظبوا علی الاقتداء بہم لیقضى یقینکم کما قوی یقینہم، کہ جو اللہ کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، اللہ والے، اللہ پر یقین کی باتیں کرنے والے، کہ وہ کیسے اسٹرانگ ہو، ان کی جب تم گھر جاؤ تو تمہارے ساتھ کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی، بڑی چھوٹی، کبیرہ صغیرہ، کوئی نہ کوئی ایسی پریشانیاں جڑیں گی، اٹیچ ہوں گی تم سے، اس پر تم نے دل برداشتہ نہیں ہونا، کام ہوتا ہوا نہ نظر آئے، جھوٹے منہ کہہ دو کہ یار میں جو سن کر آیا ہوں بات اللہ پر یقین کرنے والوں کی، اللہ کرے گا کام انشاءاللہ، ایسے ہی کہہ دو، ایمان کی تازگی کے لیے، اس کی سروس کے لیے کہہ دو کہ اللہ کرے گا، یعنی عمل کرنے کی کوشش بھی کرو، صرف سنو نہیں، بیٹھو نہیں مجلس میں، عمل بھی کرنے کی ٹرائی کرو۔ کما قوی یقینہم، اس سے تمہارا ایمان، تم پر، تمہارا اللہ پر یقین قوی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اسٹرانگ ہو جائے گا۔ کما قوی یقینہم، اسٹرانگ ہو جائے گا تمہارا یقین اس سے، یعنی کہ اس سے تم صاحبان یقین کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے، جو اللہ پر یقین کرنے والے ہیں ان کی فہرست میں تم بھی آ جاؤ گے۔ ان کی مجلس میں بیٹھو، سنو بات کو غور سے اور عمل کرنے کی کوشش کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا جب کوشش کرے گا انسان۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ہے یہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہت بڑی پریڈکشن پہلی کر دی انہوں نے، کیا کہ میری امت پر یقین کی کمزوری اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا. غربت ہے، یا تو بچوں کو قتل کر دے گا، مفلسی کے ڈر سے خود بھی خودکشی کر لے گا، اپنی آخرت بھی تباہ، دنیا بھی تباہ، بچوں کو بھی مار دے گا. اللہ پر یقین نہیں، اللہ نے کہا میں پالوں گا، میں انہیں بھی دوں گا، تمہیں بھی دوں گا. یا پھر حرام راستوں پہ نکل جاتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں بچوں کو پالنے کے لیے. دونوں طریقے غلط ہیں. اللہ پر یقین کو چھوڑ کر نہیں دیکھتے، چھوڑیں گے تو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ کے، 2 دن کے لیے چھوڑ کے، ہفتے کے لیے چھوڑ کے، ایسے نہیں ہوتا. یہی تو جہاد ہے، یہی تو یقین ہے اللہ پر. تو رسول اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت پر اللہ تعالیٰ یقین کی کمزوری ڈالے گا، مسلط کرے گا. ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین. اگر میری امت پر مجھے کوئی خوف ہے، میری امت کے لیے، تو اللہ پر یقین کی کمزوری کا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے. کیا دعا تھی؟ بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہم ہب لی ایمانا و یقینا والعافیتا، اللہم ہب لی ایمانا و یقینا وعافیتا یا ومعافتا ونیہ، کہ اے اللہ مجھے ایمان، یقین، عافیت یعنی ومعافتا یعنی عافیت، اور ونیہ حسن نیت، اچھی نیت، اس کی محبت میرے دل میں ڈال. اللہم ہب لی ایمانا و یقینا ومعافتا ونیہ. ہب لی، محبت میری ڈال دے، ان 4 چیزوں کے لیے میرے دل میں محبت ڈال دے. یہ دعا تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اللہ پر یقین ضروری ہے. حدیث کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے میں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی. آج بھی ہلکی سی روشنی ڈال سکے. یہ ٹاپک ایسے ہیں کہ ہم ان کو سم اپ نہیں کر سکتے 2-3 ویڈیوز میں. تو جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول و منظور و مقبول فرمائے. جو آپ نے سنا اور جو میں نے بات آپ تک اللہ کی توفیق سے پہنچائی اس میں کمی بیشی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.